رحمة من ربك فقل لهم قولا ميسورا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اصلاح معاشرہ کے بنیادی اصولوں کا بیان تسلسل سے چل رہا تھا۔ ہمیں اپنے گھر کی بنیاد کن اصولوں پر رکھنی چاہیے اور کن بنیادوں پر ہم اپنے گھر کی تربیت کریں اور اپنے بچوں، اپنی نسلوں اور اپنے گرد و نواح کی تربیت کن اصولوں اور ضابطوں پر ہونی چاہیے، ان اصولوں اور ضابطوں کا بیان چل رہا تھا۔ ایک اصول اور ضابطہ تو یہ تھا کہ سب سے پہلی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید ہے۔ اپنے گھر میں اللہ کا تعارف، اللہ کو ایک ماننا، ذات و صفات کے اعتبار سے اس کا یقین بٹھایا جائے، اس پر محنت کی جائے۔ نمبر 2، اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اور والدین کے حقوق کو بھی بیان کر دیا گیا۔ نمبر 3، والدین کے حقوق کے بعد دیگر قرابت داروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے متعلق تفصیل ذکر ہو رہی تھی کہ اپنے مال میں سے دیگر قرابت داروں اور دیگر تعلق داروں کا بھی حق رکھا جائے، یہاں تک کہ آپ اپنے مال میں سائل کا بھی حق رکھیں، جو سوالی آتا ہے اسے بھی آپ اپنے مال سے دیں، اور مسکین کو، غریب کو، مسافر کو، حاجت مند کو آپ اپنے مال سے دیں۔ خیال آتا ہے کہ اتنا تو ہمارے پاس ہے نہیں، فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم بے جا مال نہ خرچ کیا کرو، جو بے جا بے مقصد مال خرچ کرتے ہو اس مال کو وہاں سے ہٹاؤ اور مصرف اور مقصد پر خرچ کرو، اس لیے کہ بے جا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں، اور تمہیں شیطان کا بھائی نہیں بننا، اس لیے کہ شیطان اللہ کا نافرمان اور اللہ کا ناشکر ہے۔ ان 3 اصولوں کے بعد چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر ہمارے پاس کوئی حاجت مند آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے، چاہے اپنے خاندان کا ہو، چاہے خاندان کے علاوہ باہر کا ہو، چاہے کوئی اجنبی ہو، آپ اچھی طرح سے تحقیق سے جان چکے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ حاجت مند ہے۔ اگر وہ حاجت مند ہے اور آپ کے پاس دینے کے لیے اس وقت مال نہیں ہے تو آپ اسے کس طرح سے جواب دیں؟ قرآن نے یہ اصول بھی سمجھایا ہے۔ اتنی باریک بات بھی بتائی کہ آپ کسی کا دل نہ توڑے، کس طرح سے آپ سمجھائیں اسے، آپ کیا الفاظ اس کو کہیں۔ دیکھو سماجی زندگی کی رہنمائی کتنی خوبصورت انداز میں ہے کہ گرد و نواح میں کتنے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ نہیں دینا چاہتے یا آپ کے پاس اس وقت دینے کے لیے نہیں ہے تو آپ کیا الفاظ کہیں؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اگر تم سائل سے اعراض کرو اور اس کو مال نہ دینے کی بات اس وقت کرو اور تمہارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے اور تمہیں امید ہے کہ آگے جا کے تمہیں مال مل جائے گا، کچھ دنوں کے بعد توقع ہے مال آئے گا، تو فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بس کوئی پیار محبت اور اچھی بات اسے کہہ دو، سلجھی ہوئی بات اسے کہہ دو، ایسی بات اس کو نہ کہو
جس سے اسے اذیت ہو۔ اگر آپ نے دینا ہے آپ اسے امید دلاؤ کہ ٹھیک ہے ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، 2-4 دن بعد آ جانا میں دے دوں گا۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے آپ کوئی اچھا بول اس کو بول دو، آپ اس کو دعا دے دو، اللہ کرے آپ کی پریشانی دور ہو جائے، اللہ آپ کی اس مشکل میں آپ کا حامی، آپ کا مددگار ہو۔ آپ اسے اللہ کی طرف متوجہ کریں، چلو آپ بھی صلاۃ الحاجت پڑھیں، میں بھی صلاۃ الحاجت پڑھوں گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اس طرح سے اس آدمی کا، حاجت مند کا دل آپ نے نہیں توڑنا، ایسا جملہ آپ نے اسے کہنا ہے جس جملے سے اس کو تسلی اور اسے تشفی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شیطان اس پر حملہ آور ہے۔ کیسے؟ ایک تو وہ تنگی میں مبتلا ہے، فقر میں مبتلا ہے، اور آپ برا جملہ اسے کہہ دیں گے تو وہ اور اللہ سے دور ہو جائے گا۔ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو تیرے پاس مال نہیں ہے، تیرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ اب اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اس کے ایمان کا تحفظ کریں، یا یہ کہ وہ پہلے سے بھی بہت دکھا ہوا ہے اور غم میں اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس غم میں آپ اس کا سہارا بنیں، نہ یہ کہ آپ کوئی ایسا کلمہ کہیں جس کلمے سے اس کو تکلیف ہو۔ اب سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے اس مضمون کو اور تفصیل سے ذکر فرمایا اور بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی سائل آتا ہے، حاجت مند آتا ہے، دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حاجت مند ہونا چاہیے، اس کے لیے تھوڑی سی آپ تحقیق کریں، آپ کو محسوس ہو جائے گا واقعتاً یہ حاجت مند بھی ہے کہ نہیں۔ اگر حاجت مند ہے تو فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس کو پیسہ، مال، چیز جو بھی آپ دینا چاہتے ہو، جو بھی آپ اس کی حاجت پوری کرنا چاہتے ہو، حاجت تو پوری کرو لیکن اس کی عزت نفس مجروح نہ کرنا۔ بات سمجھے جی؟ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ پیسہ دے دیا، ضرورت پوری کر دی اور منہ بنا کر دیا، جاؤ لو، عزت نفس مجروح کی، اور دے دیا لیکن پھر آپ نے کہا مانگتا ہی رہتا ہے، بس دے دیا آپ نے، اس کی ضرورت کو پورا کیا اور آپ نے کوئی جملہ بول دیا ہم تم ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہو۔ نہیں بھائی، قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، آپ نے جو پیسہ دیا، جو صدقہ دیا، جو اس کی ضرورت کو پورا کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو طنز کیا، اس کی عزت کو آپ نے مجروح کیا، اس سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ اسے نہ دیتے اور آپ پیار کی بات کہہ دیتے اسے۔ اس سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ نہ دیتے، آپ اسے پیار کی بات کہہ دیتے۔ اللہ اکبر! اس قدر اسلام اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو، کسی کا وقار مجروح نہ ہو، غربت، غریب آدمی کی عزت غربت کی وجہ سے مجروح نہ ہو۔ ہاں، کسی آدمی کے پاس مال اور متاع اور پیسہ ہے، آج اس کے پاس ہے، کل یہ بھی غریب ہو سکتا ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ آج وہ غریب ہے، کل اللہ اسے غنی کر سکتا ہے، اللہ اسے عطا کر سکتا ہے اور مجھے اس حالت میں لا سکتا ہے جس حالت میں اس وقت اس کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو یہ آدمی کیوں نہیں سوچتا؟ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، پیسہ جب تم دیتے ہو، مال دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو، حاجت مند کو دیا، فقیر کو دیا، عزیز کو دیا، پڑوسی کو دیا، کسی کو بھی تم نے کھلایا پلایا، دیا، عطا کیا، یاد رکھنا اپنے صدقے کو، اپنے دیے ہوئے کو باطل نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ کیسے ضائع نہ کرنا؟ من اور اذا، دو چیزوں سے صدقہ تباہ ہو جاتا ہے۔
نمبر 1 صدقہ کر کے احسان جتلانا. میں نے آپ کو فلاں دن بھی دیا تھا، آج میں نے تمہیں یہ کام کہا، تو نے یہ کیا، میں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا، احسان جتلایا، وہ آپ نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا. نمبر 2 عزا، تکلیف دی آپ نے. حاجت مند فقیر ضرورت مند کو آپ نے دیا تو ہے، لیکن آپ نے اس کی عزت کو مجروح کیا ہے، تو اس سے بھی تکلیف ہے. قرآن اس سے بھی روکتا ہے. بڑی تفصیل سے انفاق خرچ کرنے کی بات بھی آئی، اور خرچ کرنے کے طریقے بھی سمجھائے، اور خرچ کرنے کا خاص طور پر نیت کیا ہونی چاہیے، مصارف بھی بتائے، کہاں خرچ کیا جائے، کیسا مال خرچ کیا جائے، کس طرح سے خرچ کیا جائے، ایک ایک چیز بتائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال خرچ کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے. فقیر جس کو آپ دے رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، آپ نے فقیر کو جو مال دیا، حاجت مند کو، آپ نے اس پر احسان نہیں کیا. اس کو دینے کی وجہ سے اس کا احسان ہوا کہ اس نے آپ سے مال قبول کیا، اور آپ کے لیے آخرت میں اجر ثابت ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، میں اس شخص سے بڑی محبت کرتا ہوں. کس سے؟ کہ جو مشکل میں میرے کام آ جائے، جو مشکل میں میرے کام آئے. اور ہر آدمی کو ایسے سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے کہ مشکل میں یہ میرے کام آیا، اور اس نے مشکل میں میرا ساتھ دیا. لیکن فرمایا اس سے زیادہ میں محبت اس شخص سے کرتا ہوں جس نے اپنی مشکل میں مجھے یاد رکھا. اللہ اکبر. اس سے زیادہ اس شخص سے محبت رکھتا ہوں کہ جس نے اپنی مشکل میں مجھے یاد رکھا. مجھے ایک نیکی کی توفیق ہوئی اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے. اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی مشکل کو لے کے میرے پاس آیا ہے. ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں آج آیا نا، آج اس کی غرض لگی ہے، آج بڑی سخت بات ہے بھائی، بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے. کبھی اللہ کے دربار سے ہم نے یہ گلہ سنا ہے؟ 1 سال نہیں دعا مانگی، مصیبت آئی، پھر اللہ کے پاس پلٹے، کبھی آواز آئی کہ آج کیوں آئے ہو؟ آج سال کے بعد تم آئے ہو؟ اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے. ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ یہی کرنا ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی ان صفات کو اپناؤ، اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. تو کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلایا کرو، اور نہ بھلائی کرنے کے بعد اس کو تکلیف دیا کرو کہ جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے تو اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے امام صاحب کا قرض دینا تھا، قرض دینا تھا، تو وہ چھپتا پھرتا تھا. ہر بار جہاں بھی کہیں نظر آتے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہ دائیں بائیں ہو جاتا. تو ایک مرتبہ آمنا سامنا ہو گیا، اور انہوں نے اسے پکڑ لیا. کہ بھائی اللہ کے بندے، میں آپ کو وہ قرضہ معاف کرتا ہوں، اس وجہ سے تو نے مجھ سے ملنا ہی چھوڑ دیا، اس قرضے کی وجہ سے میری اور تیری ملاقات ہی ختم ہو گئی، تو مجھے دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیا تو نے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی، اس کی حاجت کو آپ نے پورا کیا اور آج اس کی نظریں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، نہ آپ اس کو اونچا کریں، آپ اس کو رسوا نہ ہونے دیں، آپ اس کو کمزور نہ ہونے دیں، آپ اس کو حوصلہ دیں. کوئی بات نہیں، یہ ضروریات ہیں بھائی، آج تمہاری ضرورت کل میری ضرورت بھی آ سکتی ہے. اللہ اکبر. بڑے اجر ہیں بھائی، بڑے اجر ہیں، بڑے اجر ہیں. اس طرح سے معاشرے میں زندگی گزارنے کے بڑے اجر ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی کسی حاجت مند کو قرض دیتا ہے اس پر کتنی فضیلت دی، کتنا ثواب بتایا. جو آدمی کسی ضرورت مند کو قرضہ فراہم کرتا ہے، فرمایا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جتنا اس نے قرضہ اس کو دیا، اتنا اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمایا.
بعض روایت میں آتا ہے صدقے سے زیادہ ثواب قرضہ دینے کا ہے۔ اچھا، قرضہ دینے کا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ حالانکہ واپسی ہے۔ اس لیے قرضہ دینے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے، اس لیے کہ جب آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، وہ بھی 100% یقین رکھتا ہے کہ مجھے لوٹانا ہے، مجھے لوٹانا ہے۔ اور چون جہاں کہ آدمی صدقہ دیتا ہے تو وہاں اس کی عزت نفس مجروح ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے بھائی خیال رکھا جائے۔ یہاں بات صدقہ کی آئی تو میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، مسائل جانتے نہیں ہیں۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ، ایک صدقہ نافلہ۔ صدقہ کسی بھی صدقے کو کہتے ہیں۔ آپ صدقہ واجبہ جب کہیں گے تو اس سے مراد زکوٰۃ، یہ صدقہ واجبہ کہلاتی ہے۔ صدقۃ الفطر جو رمضان میں آپ دیتے ہیں عید کے موقع پر، یہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی قسم کا کفارہ ہے، یہ کفارے ہیں، یہ واجبہ کہلائیں گے۔ قسم کھائی ہے، توڑ دی، اس کا کفارہ ہے، واجبہ کہلائے گا۔ آپ نے منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، یہ صدقہ واجبہ کہلائے گا۔ صدقہ واجبہ کا مصرف صرف فقیر ہے، وہ غنی نہیں کھا سکتا، وہ سید نہیں کھا سکتا، وہ صرف فقیر ہے، وہ آپ خود اس میں سے نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ صدقہ واجبہ ہے۔ ایک آدمی نے منت مانی میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا ذبح کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اب وہ بکرا ذبح کیا، آج دل خراب ہو گیا کہ خود بھی کھا لوں، نہیں، اس سے نہیں کھائے گا، کیونکہ منت مانی ہوئی ہے نا، یہ صدقہ واجبہ ہے، اس میں نہیں کھائے گا۔ ویسے دوسرا ہے صدقہ نافلہ، ایسے ہی نیت کرتا ہے میں اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ ہر آدمی نیت کرتا ہے کہ اپنی تنخواہ کا اتنا حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، 5%، 10% خرچ کرتا ہوں، 2.5% خرچ کرتا ہوں، جو بھی اس نے طے کیا، کچھ نہ کچھ اپنی آمدنی سے ضرور ہونا چاہیے۔ ہر آمدنی سے، چاہے تو 2.5% ہی کر لے، آمدنی سے 1% ہی کر لے، لیکن طے کر لے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ میں اپنی ہر آمدنی سے میرے پاس آنے والا جو مال ہوگا اس میں سے 2.5%، 1%، 5، 10% میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ یہ صدقہ نافلہ کہلاتا ہے۔ اس سے از خود بھی کھا سکتا ہے، غنی کو بھی کھلا سکتا ہے، فقیر کو بھی کھلا سکتا ہے، یہ صدقہ نافلہ کہلائے گا۔ اسی طرح سے آپ جب اپنے برابر والے آدمی کو کوئی چیز دیتے ہو اور وہ غنی ہے، وہ حاجت مند نہیں ہے، اب آپ اس کو دیتے ہو، یہ آپ کی طرف سے گفٹ کہلائے گا، یہ ہدیہ کہلائے گا۔ آپ نے اپنے گھر میں کسی کو دعوت دی ہے کھانا کھلانے کی، اب آپ نے جو اپنے دوست احباب 2، 4، 6 کو بلایا تو یہ عطیہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن وہ صدقہ جس میں آپ نے منت مان لی ہے اور آپ نے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے خرچ کروں گا، وہ منت کہلائے گا۔ وہ پھر جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا مصرف فقیر ہے، وہ غنی نہیں کھا سکتا، آپ خود بھی نہیں کھائیں گے۔ تو اس لیے ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور کہا کہ اگر تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو حاجت مند کو صاف جواب دے دو کہ میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا۔ مال آپ کا صدقہ وہ قبول ہوگا، نمبر 1 شرط یہ ہے کہ اب شرطیں میں گنوا رہا ہوں، یہ ذہن رکھیے گا ذہن میں۔ نمبر 1، مال حلال ہو، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 2، آپ کی نیت درست ہو، باطل نیت پر صدقہ قبول نہیں ہے، نیت نمود نمائش ہے، کوئی صدقہ قبول نہیں ہے۔ نمبر 3، صحیح جگہ پر آپ نے صدقہ دیا ہے، وہ جہاں آپ نے دیا ہے وہ ضرورت مند بھی ہے۔ اگر مال صدقہ واجبہ میں سے ہے تو صحیح مصرف پر خرچ کرو، تب صدقہ قبول ہوگا۔ جیسے آدمی زمین میں بیج ڈالتا ہے تو اس کے لیے 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو بیج بھی صحیح ہو تو تب اگے گا، بیج خراب ہے نہیں اگتا۔ نمبر 2، زمین قابل کاشت ہوگی تو اگے گا ورنہ نہیں اگے گا۔ اور نمبر 3، اس بیج کا موسم بھی ہو، موسم ہوگا تو اگے گا ورنہ نہیں اگے گا۔ اللہ نے اسی لیے کھیتی کو مثال، صدقے کی مثال کھیتی کے ساتھ دی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور وہ ایک دانہ 7 بالیاں نکالتا ہے، ہر بالی کے ساتھ جو ہے وہ ایک خوشہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے
ہوتے ہیں تو گویا کہ ایک خرچ کرے گا تو ایک کے بدلے میں اس کو 700 عطا کیا جائے گا، لیکن یہ اسی صورت میں کہ مال حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ نمبر 2 مصرف بھی ٹھیک ہو۔ نمبر 3 نیت بھی آپ کی درست ہو۔ یہ 3 شرطیں اور 2 مزید شرطیں کہ آپ اس صدقے کو دے کر احسان نہیں جتلائیں گے، اور نمبر 4 5 فقیر کی تذلیل اور توہین نہیں کریں گے۔ اگر یہ 5 چیزیں آپ کے صدقے میں ہیں تو پھر یہ صدقہ قبول ہوگا۔ پھر یہ صدقہ، اس میں طاقت کیا ہے؟ پھر اس میں طاقت اتنی سخت زبردست طاقت ہے، پھر یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ بلاؤں کے ساتھ ٹکراتا ہے، بلائیں پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ پھر کتنی بڑی طاقت ہے؟ اب حدیث سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ملائکہ سے پوچھا سب سے طاقتور کیا بنایا تو نے اللہ نے فرمایا پہاڑ بنائے۔ اے اللہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ فرمایا پہاڑوں کے اندر لوہا ہے۔ اے اللہ لوہے سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ فرمایا آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھال دیتی ہے۔ اے اللہ آگ سے زیادہ سخت کیا ہے؟ آگ سے زیادہ سخت کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اے اللہ اس پانی سے زیادہ سخت کیا ہے؟ اس پانی سے زیادہ سخت ہوا ہے جو پانی کو بادلوں کی شکل میں اڑا کے لے جاتی ہے۔ اے اللہ اس ہوا سے زیادہ سخت کیا ہے؟ فرمایا وہ مومن کے سیدھے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ کہ الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اب دیکھو آج ہمارے صدقوں میں جان کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے صدقات میں طاقت کیوں نہیں ہے؟ دیتے بھی ہو، خرچ بھی کرتے ہو، جہاں خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے مصرف ٹھیک نہیں ہوتا، مال ٹھیک نہیں ہوتا، نیت صاف نہیں ہوتی، تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر دے کے احسان جتلانا کیسے اس پر اجر ملے گا؟ پھر فقیر کی توہین اور تذلیل کرنا، تو اس طرح سے صدقات قبول نہیں ہوتے۔ تو ان شرائط کے ساتھ صدقہ کیا کرے۔ پھر دیکھو اس صدقے کی طاقت کس قدر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصائب کو ہٹاتا ہے۔ تو کسی بھی شخص پر کوئی بھی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، حسب استطاعت صدقہ کرے، لیکن ان شرائط کے ساتھ صدقہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ پاک آسان فرمائیے۔ بچی بیٹی کے لیے کسی نے کہا ہے تو اللہ پاک ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ سورہ مریم کا اہتمام فرمائیں۔ بیٹی سے کہیں کہ روزانہ سورہ مریم پڑھا کرے، روزانہ ہو جائے تو بہت اچھی بات، نہیں تو آدھی ایک دن آدھی دوسرے دن پرچے ہو گئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ یہ ایک پرچہ ہے بڑا بہترین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مبارک دعائیں، رنج، غم، مصیبت، تکلیف، مشکلات، پریشانیوں سے نکلنے کی دعائیں۔ تو بھئی ہر آدمی پر اس دنیا میں غم مصیبتیں آتی ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بتائے ہیں، جو اعمال بتائے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھے اعمال نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ طاقتور اعمال نہیں ہو سکتے۔ تو صدقہ بھی کرو اور مصیبت کے وقت، اور ساتھ ساتھ یہ اعمال جو بتائے ہیں، یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ پرچہ موجود ہے، ان دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ سے مایوس نہ ہوا کریں، یہ نہ کہا کریں اللہ میری دعا نہیں سنتا، یہ نہ کہا کریں، یہ گناہ کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ دوسروں سے دعا کرانا منع نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہیں بھئی آپ میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اللہ میری نہیں سنتا، نہیں، میں گناہ گار ہوں، اللہ میری نہیں سنتا۔ تو گناہ گار ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کمزور ہوئے، ایمانی اعتبار سے آپ کمزور ہیں۔ گھر میں ایک ماں ہے اور ایک باپ، بچے مثال کے طور پر 5-6 بچے ہیں، ان بچوں میں
ایک بچہ کمزور ہے، معذور ہے ہر اعتبار سے تو ماں کی بھی ساری توجہ اس کمزور پر، باپ کی بھی ساری توجہ کمزور پر ہوتی ہے، باقی تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے ہیں، صحیح ہیں، یہ بیچارہ کمزور ہے، ہر وقت ماں کی توجہ اسی کی طرف، باپ کی توجہ اسی کی طرف۔ تو بھائی اللہ پاک بھی بڑا کریم ہے، اس کو اپنے کمزور بندوں پر بڑی توجہ ہوتی ہے۔ وہ کمزوروں کے لیے ہی کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو گناہ کر کے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی نظروں سے بھی گرا دیا، اللہ کی نگاہوں سے بھی گرا دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گناہ پر جری نہ ہوا کرو، جرت نہ کیا کرو، نافرمانی پر جرت نہ کیا کرو، بس اللہ کی طرف رجوع کیا کرو اور اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تو سب کی سنتا ہے، میری بھی سن، میری بھی دعا قبول فرما، اے اللہ تیری طرف سے ابھی نہیں ملی یہ چیز، تیری طرف سے نہ ملنے میں میرے لیے خیر ہے، میں تیرے ہر فیصلے پر، میں تیری ہر تقدیر پر اے اللہ خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ اس طرح سے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من زلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہم اجرنا فی مصائبنا، اللہم اجرنا فی مصائبنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مصائب، ہمارے مسائل کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حل فرما، ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو سائلین حاجت مند ہیں، اے اللہ ہمیں ان کی حاجات کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں غیب کے خزانوں سے تو ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اس محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے پوری دنیا میں ہم سب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔